وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 45 سے شروع کریں گے۔ افامن الذین مکروا السیئات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا بے خوف ہو گئے ہیں وہ لوگ جو بری چالیں چل رہے ہیں؟ یصف اللہ بہم الارض، کہ اللہ ان کو دنسا دے زمین میں، او یاتیہم العذاب، یا آئے ان کے پاس عذاب، من حیث لا یشعرون، وہاں سے جہاں ان کا گمان بھی نہ ہو، شعور بھی نہ ہو، جہاں ان کا گمان بھی نہ ہو وہاں سے عذاب آ جائے ان کو، وہ بڑے سکون سے جا رہے ہوں اور سکون سے زندگی گزار رہے ہوں اور ایک دم عذاب آ جائے۔ عذاب کی کئی شکلیں ہیں، یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تنبیہ کی ہے کہ اللہ ان کو زمین میں دنسا دے۔ جب زلزلے آتے ہیں اللہ اکبر تو زمین پھٹ جاتی ہے اور بہت سارے لوگ زمین میں سما جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اگلی آیت میں، او یاخذہم، یا پکڑ لے ان کو اللہ فی تقلبہم، اس حال میں کہ وہ زمین پر چلت پھرت کر رہے ہوں، تقلبہم فما ہم بموجزین، تو اللہ کہہ رہے ہیں پھر وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی وہ زمین میں گئے ہوں، کہیں سیر کے لیے گئے ہیں یا کاروبار کے لیے گئے ہیں یا زمین میں اپنے جو بھی ان کی جاب ہے اس کے لیے پھر رہے ہیں یا کسی کام کے لیے بھی گئے ہیں، اپنے ملک میں ہیں یا کسی اور ملک میں، اللہ ان کو وہیں پکڑ لے چلتے پھرتے، فما ہم بمعجزین، اللہ فرما رہے ہیں وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، او یاخذہم، یا پھر اللہ ان کو پکڑ لے ان کو خوف کی حالت میں۔ اور بے شک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب جو تنبیہ کر کے سمجھا رہا ہے یہ اس کا بڑا مہربانی ہے، کیونکہ وہ رحم کرنا چاہتا ہے۔ وہ لوگوں کو پہلے ہی سب خبردار کر رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اس سے پہلے آ جاؤ اللہ کی طرف، سچی توبہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ جو کٹ چکا ہے اس کو دوبارہ جوڑ لو، اللہ کے ساتھ اپنے رابطوں کو۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت ساری، میں تھوڑی سی تشریح بھی کر دیتا ہوں ان تین آیتوں کی، کیونکہ آیت نمبر 45، 46 اور 47 سورہ نحل کی میں نے تلاوت کی ترجمے کے ساتھ۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو خفیہ طریقے سے مکر و فریب کر رہے ہیں، چالیں چل رہے ہیں، فساد کی کوشش کر رہے ہیں دنیا میں، دیکھیں سب سے پہلے اس کے مخاطب تو کفار مکہ تھے جو خفیہ طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے تھے دارالندوہ میں، جس کو ہم سورہ انفال میں پڑھ چکے ہیں کہ آپ کو قید کر دیا جائے یا جلا وطن کر دیا جائے، اور یا پھر نعوذ باللہ من ذالک آپ کو شہید کر دیا جائے، اور وہ چالیں چل رہے تھے۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح اس دعوت حق کو روک دیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحاب کو تکلیفیں پہنچائی جائے، اتنا زیادہ تنگ کیا جائے کہ وہ اس کام سے باز آ جائیں، یعنی دعوت کے کام سے باز آ جائے، اللہ کے اس پیغام کو پہنچانے کے کام سے باز آ جائے۔ بہرحال اللہ نے ان کو یہاں پر 4 قسم کی، جو ہم نے آیات پڑھی ہیں، 4 قسم کی دھمکیاں دی ہیں، الٹیمیٹم دے دیا ہے اللہ نے، ان کو وارن کر دیا ہے۔ نمبر 1، ان یصف اللہ بہم الارض، کہ اللہ جس طرح ان کو زمین میں دنسا دے، جس طرح قارون کو اس کے خزانوں کے سمیت دنسا دیا تھا اور بہت ساری بستیاں دنسائی گئیں۔ اور دوسری دھمکی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ان کو الٹیمیٹم دے رہے ہیں وہ یہ ہے، او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا ان پر عذاب وہاں سے آئے جہاں ان کا شعور بھی نہ ہو، جیسے قوم لوط کے بارے میں ہم نے پڑھا، آسمان سے ان پر پتھروں کی بارش ہوئی اور زمین میں دنسا دیے گئے، اور آج بھی بحر لوط، ڈیڈ سی، اللہ اکبر، اس کی جیتی جاگتی نشانی ہے۔ یا تیسری یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو وارننگ دی، او یاخذہم فی تقلبہم، یا اللہ ان کو پکڑ لے ان کی چلت پھرت کرتے ہوئے، یعنی تقلبہم، یعنی کسی دور دراز علاقے میں وہ گئے ہوں
قلب کہتے ہیں پھرنا، جیسے دل حرکت میں ہوتا ہے نا، تو حرکت میں ہوں، چالت پھرت کر رہے ہوں، کسی دور دراز علاقے میں گئے ہوں، معاش کے لیے، جاب کے لیے، سیر کے لیے، کسی بھی کام کے، اللہ اس وقت ان کو پکڑ لے۔ اور جہاں یہ بڑی ہمیں لگ رہا ہے نا یہ عذاب، پہلے بھی 2 عذاب بڑے سخت ہے، یہ عذاب بھی بڑا سخت ہے، اس لیے کہ انسان جب پردیس میں ہوتا ہے اور کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں اس کو کوئی جاننے والا بھی نہ ہو، اور اللہ کا عذاب آ جائے اس کی موت کی صورت میں، یا وہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے، اللہ اکبر۔ اور چوتھا جو اللہ نے الٹیمیٹم دیا ہے وہ یہ ہے، او یاخذہم ولا تحب فن، کہ یا پھر اللہ ان کو پکڑ لے خوف کی حالت میں، یعنی اللہ پہلے ان پر خوف طاری کر دے، موت کا خوف، چھپتے پھرتے ہوں اور لمبے عرصے تک خوف، گھبراہٹ اور دہشت میں مبتلا اللہ ان کو رکھے، اور تدریجاً آہستہ آہستہ پھر عذاب میں مبتلا کر دے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ ملک کی آیت نمبر 16-17 میں فرما رہے ہیں، اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، کیا یہ بے خوف ہو گئے ہیں اس سے جو آسمان میں ہے، یعنی اللہ سے، اَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کہ اللہ تمہیں دنسا دے زمین میں، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، ام امنتم من فی السماء، یا یہ بے خوف ہو گئے ہیں اس اللہ سے جو آسمانوں میں ہے، جو آسمان میں ہے، ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش کر دے، پتھر برسا دے، یا شہاب ثاقب کی بارش کر دے، فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کا خبردار کرنا کیسا تھا۔ دیکھیں ہم بھی بہت سارے لوگ جو ہیں بڑی اللہ کی نافرمانی والی اور بڑی بے فکر زندگی گزار رہے ہیں، بالکل بے خوف ہے، اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں کبھی کوئی پکڑ نہیں آئے گی، اور سمجھتے ہیں کہ بھی ہمارے پاس بہت سا موقع ہے۔ اب اس چاروں کیٹیگری کو ہم اپنے ذہن میں لے آئیں۔ پہلی کیٹیگری کہ اللہ اس حال میں پکڑے کہ پتہ بھی نہ ہو تمہیں زمین میں دنسا دے۔ دوسری کیسے جگہ سے عذاب ہے جس کا تمہیں پتہ ہی نہ ہو، یعنی جس کے بارے میں تمہارا گمان بھی نہ جائے، ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے فوراً، یا خدا نہ خاصہ کوئی اور حادثہ کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے، یا پھر یہ کہ تم کسی دور دراز علاقے میں گئے ہو، وہاں تمہیں کوئی حادثہ پیش آ جائے، یا یہ کہ اللہ تمہارے دلوں میں ایسا خوف ڈال دے کہ پھر تم اس خوف کی وجہ سے، بے چینی کی وجہ سے اور گھبراہٹ اور دہشت کی وجہ سے اللہ اکبر ہر وقت پریشان رہو، اور پھر تمہیں اللہ کا عذاب پکڑ لے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ ہود کی آیت نمبر 102 میں فرما رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح آپ کے رب کی پکڑ آتی ہے، اذا احاط القری، جب وہ کسی بستی کو پکڑ لیتا ہے، اور کس وقت پکڑتا ہے اللہ، کیوں پکڑتا ہے اللہ، وہی ظالمۃ، جب وہ ظالم ہو جائے۔ ظالم کون ہے؟ جو آج ہمارا معاشرہ ہے وہ ظلم کی تصویر پیش کر رہا ہے، کیونکہ یہاں انصاف، اللہ اکبر، خریدا جاتا ہے اور خرید کے بھی نہیں ملتا بعض کو، تو پھر یہاں پر کسی کے ساتھ کسی کا حق کوئی نہیں دینے کو تیار۔ جن لوگوں کے ہاتھ میں اختیارات ہیں، آج عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بجلی کے جو ٹھیکے کیے گئے، اللہ اکبر، الیکٹریسٹی کے جو آئی پیز ہیں، جو جن کے ساتھ ٹھیکے کیے گئے، وہ بجلی بنائے نہ بنائے ان کو کروڑوں ارب روپیہ مل رہا ہے، اور غریب عوام جو بیچارے 30-35 ہزار روپیہ بڑی مشکل سے مہینے میں کماتے ہیں، ان کا بل ہی 20,000 آتا ہے، اللہ اکبر۔ تو ظالم جب لوگ ہو جائیں، اور پھر ظلم جو ہے اوپر سے چلتا ہے نیچے تک رہتا ہے، نیچے والے اللہ سے، اللہ اکبر، اپنا رابطہ توڑ دیتے ہیں، اور پھر کولو کی بیل کی طرح بیچارے، کیونکہ مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ کولو کے بیل بن جائیں، ان کا کہیں خیال ہی نہ جائے، ان کو ایسی اپنی مصیبتوں میں جکڑ دیا جائے کہ یہ گورنمنٹ جو اوپر والے کر رہے ہیں ان کی طرف دیکھ بھی نہ سکیں، اور یہی ہو رہا ہے، یقین جانے یہی ہو رہا ہے۔ بے شک اللہ کی جو پکڑ ہے وہ بڑی شدید ہے، اور یہ ظالم جو ہے نا، ظلم تو یہی ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، نا انصافی ہے، جن کو اس ملک کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہر شہری کا حق ہے کہ اس کو رہنے کی جگہ ملنی چاہیے، اس کے لیے کھانا، روٹی، کپڑا، مکان، اس کی ضرورت ہے، اس کی پوری ہونی چاہیے، لیکن یہ ظلم ہو رہا ہے۔ ظلم کیا ہے کہ کسی چیز کو اس کا حق نہ دیا جائے، ان الشرک لظلم عظیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کہ سورہ لقمان کے آیت میں پڑھی کہ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے، اللہ کو حق نہ دیا۔ سب سے پہلا تو اللہ کا حق ہے، پھر اس کے بندوں کو، اور جن لوگوں کے پاس اختیارات ہیں،
اگر وہ ان لوگوں کو جن پر وہ حکومت کر رہے ہیں ان کو حق نہیں دیں گے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور ایسے ظالم چاہے دنیا میں ان پر نہیں آئے، لیکن جیسے ان کی آنکھیں بند ہوں گی ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ انہوں نے کیا ظلم کیا ہے. اللہ اکبر. اگلی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر 48 ہے. اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، درخت، پہاڑ، ہر چیز، انسان، مویشی جانور، اور جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل، کہ ان کے سائے گرتے ہیں دائیں اور بائیں طرف. اگر سورج شمال کی طرف ہے تو سائے جنوب کی طرف جائے گا، اگر سورج جنوب کی طرف ہے تو جب آئے گا تو سایہ شمال کی طرف جائے گا، اگر سورج جو ہے مغرب کی طرف ہے تو سایہ جو ہے مشرق کی طرف جائے گا، اور اسی طرح اگر سورج مشرق کی طرف ہے تو سایہ مغرب کی طرف جائے گا. اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے سائے گرتے ہیں، یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل، کہ دائیں اور بائیں طرف، آگے اور پیچھے، سجدا للہ، اللہ کی طرف جھکتے ہوئے، وہم داخرون، اور وہ اللہ کے آگے عاجز بن کر اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. دیکھیں انسان جو ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی خوبصورت عبادت دی ہے یہ نماز. یقین جانیں کتنی ٹینشن میں ہوتے ہیں ہم، اس وقت اس سے نکلیں، آفس سے، دکان سے، گھر میں، کہیں بھی. سورہ نساء میں ہم نے پڑھا تھا کہ عین اس وقت جب شوہر اور بیوی کے جھگڑے کی بات آ رہی ہے، ساتھ ہی نماز کے آگے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز جو ہے وہ فرض ہے. یعنی اس وقت اگر انسان اس ماحول سے نکل جائے، نماز جا کر وضو کرے، آدھا غصہ تو انسان کا جب وضو کا پانی پڑتا تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے الحمدللہ، اور پھر جب اللہ کے آگے کھڑا ہوتا ہے تو پھر اللہ دلوں کو تھام لیتا ہے، پھر موافقت کی راہیں نکل آتی ہے. اللہ اکبر. ان آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا ہے کہ اسی نے تمام آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور آسمان اور زمین کی ہر چیز اس کے احکام کی، اس کے فرمان کی تابع ہے. اللہ اکبر. سورج ایک لمحے کی، ایک سیکنڈ کی دیر بھی نہیں کرتا. کیلنڈر سیٹ ہو گئے، ہمیں پتہ ہے کس تاریخ کو کتنے بجے سورج نے طلوع ہونا ہے، اور کس تاریخ کو کتنے بجے طلوع اور جو غروب ہے وہ کتنے بجے ہے. ہر چیز اللہ کے حکم کی تابع ہے. چاند جو ہے اسی طرح گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، گھٹتے گھٹتے کھجور کی بریک ٹہنی جیسا ہو جاتا ہے، اور پھر بڑھتے بڑھتے 14ویں کا چاند، اور یا 15ویں یا 16ویں کا چاند جو ہے، یا 13ویں کا چاند، وہ تقریباً پورے ہوتے ہیں، اور زیادہ جو ہے وہ 14ویں کا چاند ہوتا ہے. ہر چیز اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت کا اعتراف کرتی ہے، یقین جانیں. اور اس کے آگے سجدہ ریز ہے. سجدہ کیوں کرتے ہیں ہم؟ کہ ہم اپنا ماتھا، اپنی پیشانی، اپنا ناک رکھ دیتے ہیں کہ اب اللہ ہر تیرا حکم، چاہے ہمارے انا پر گزرے، چاہے ہماری عزت میں کمی آتی ہو، ہمیں محسوس کمی نہیں ہوتی کبھی بھی، یا لگے کہ کچھ نقصان ہو رہا ہے، ہماری انا جو ہے اس کو کوئی ٹھیس پہنچ رہی ہو، اللہ تو جو کہے گا وہیں سجدہ ریز ہو جائیں گے. یعنی سر تسلیم ہم کر دیں گے، کسی کا حق دیتے ہوئے سر تسلیم ہم کریں گے. آپ نے کاروبار بیٹھے ہوں گے تو اللہ تب بھی دلی طور پر ہم یہ جان لیں گے کہ تو ہمارے ساتھ ہے، اور تیرے خوف سے فیصلے کریں گے. یہ سب کچھ اس میں آتا ہے. اور اللہ نے جو چیزیں بھی پیدا کی ہیں، جتنی بھی میں نے کہا، چاہے درخت ہوں، چاہے چرند ہوں، چاہے پہاڑ ہوں، ہر چیز اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے. لیکن ہم ان کی تسبیحات کو نہیں سمجھتے، ان کے سجدوں کو نہیں سمجھ سکتے. تو کہ سائے جو ہیں وہ دائیں اور بائیں طرف گرتے ہیں، جھکتے ہیں اللہ کے آگے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجاہد اور قتادہ نے بھی یہ کہا کہ تمام چیزیں، خواہ وہ حیوانات ہوں، جمادات یعنی درخت، پہاڑ، یہ سب ہوں، وہ سب کے سب اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اس کے لیے سجدہ ریز ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے ابن آدم، تیرا سایہ تو اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اور تو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا. 5 وقت نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، اور اتنی اذانیں ہیں الحمدللہ، موبائل سے بھی اذان کی آواز آتی ہے، مسجدیں بھی الحمدللہ، ہم مسلمان ملک میں رہ رہے ہیں، لیکن یقین جانیں 90% ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے. 90% ہم میں سے یہ ہیں، نہیں جاتے نماز کی طرف.
پکارا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، یہی ہے کامیابی۔ تم سمجھ رہے ہو تمہارے کاروبار تمہیں کامیاب کرائیں گے، تمہاری عدالتیں، تمہارے جو بزنس ہیں، تمہارے آفیسز ہیں، جن تم چیزوں میں مشغول ہو وہ تمہیں کامیاب کرائے گی۔ یہ نماز میں کامیابی ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، اور یقین کرے اتنی بڑی برکت ہے، اتنی بڑی رحمت ہے نماز اللہ کی۔ اور نماز ایک واحد چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے احکامات زمین پر دیے گئے، اور یہ نماز اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرا کر دیا گیا۔ اس کا تحفہ، یہ تحفہ جو ہے نا 50 دی گئی، پھر تحفیف ہو گئے، 5 رہ گئی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مت پڑے گی 5 ہی، لیکن اجر میں اس کو 50 کے دوں گا۔ تو یہ اللہ کے ساتھ رابطہ ہے۔ تو یہی ہے کہ ہر چیز تو اے ابن آدم، تیرا سایہ تک تو اللہ کہہ کے سجدہ کرتا ہے، اور تو ہے اللہ اکبر، تو ہے کہ اللہ کے آگے نہیں جھکتا، اور کتنا برا فعل ہے جو تو کرتا ہے۔ سورہ رات میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ ہی کے آگے جھکی ہوئی ہے ہر وہ چیز جو آسمان اور زمین میں ہے، طَوًّا وَكَرْهًا، چاہے اپنی مرضی سے یا مجبوری سے، وَظِلَالُهُمْ، اور ان کے سائے صبح شام اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، سورہ رات کے آیت نمبر 15۔ اور اسی طرح سجدے کو سمجھ لیں کہ سجدے ہوتا کیا ہے۔ سجدے کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو سجدہ عبادت ہے، جس طرح نماز میں ہم رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، ایک ہے سجدہ دل سے، سجدہ اطاعت، ایسا سجدہ جس میں اللہ کی اطاعت، اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی ہو کہ بس جو تو چاہے گا اللہ، اب سر تسلیم ہم ہے، اب مزاج یار میں جہاں مرضی لے جائے، یعنی سجدہ اطاعت اور خشوع کے ساتھ اللہ کی بندگی کرنا۔ اس معنی میں کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کو زبان حال سے اپنے عمل سے سجدہ کر رہی ہے، اس کی اطاعت کر رہی ہے۔ سورج، چاند، ستارے، اور اسی طرح نظام کے دوسرے جتنے بھی سیارے ہیں، دریاؤں کی روانی، سمندروں کا سکون، درختوں کے پھلوں کا پکنا، پھولوں کا کھلنا، حیوانات کی نشوونما، موسموں کا بدلنا، دن اور رات کا آگے پیچھے آنا، سب کچھ اللہ ہی کے حکم سے ہو رہا ہے، اور سب اس کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر چیز، دن اور رات کے کیلنڈر سیٹ ہو گئے، قمری اور شمسی کیلنڈر سیٹ ہو گئے، 1 سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ڈالتے اپنی اطاعت میں، کہ سورج کہے کہ میں آج 10 منٹ لیٹ ہو جاؤں گا تو کون سا مسئلہ ہے، نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ سب کے سب اسی کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ سورہ اسراء بنی اسرائیل میں اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 44 میں، تسبح لہ السماوات السبع والارض، کہ ساتوں کے ساتوں آسمان اور زمین تسبیح کر رہی ہے اللہ کی، اور من فیہن، اور جو ان کے درمیان ہے سب، وہ بھی سب، جتنی کائنات ہے اور اس کی کیا وسعت ہے، اللہ اکبر۔ جب انسان دیکھتا ہے، پڑھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ میری حیثیت ہی کیا ہے، میں کیا اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوں، اور کس بنا پہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں بہت بڑی چیز ہو گیا ہوں، میں اللہ کے آگے نہیں جھک رہا، نماز کا وقت نہیں ہے میرے پاس جی، بہت مصروف ہیں جی، کیا کریں جی، بس چھوڑیں جی ہمیں۔ یقین جانے رمضان میں شروع میں کوئی 4-5 روزے مسجدیں پڑھتی ہیں یا آخر میں، وہ بھی کچھ دن، اور پھر ختم قرآن کے بعد تو پھر لگتا ہے واپس لوگ چلے گئے اپنے اپنے کام دھندوں میں۔ اور آج کل جمعے کی نماز دیکھ لیں، اور اللہ اکبر عام نماز دیکھ لیں، کتنے نمازی ہوتے ہیں۔ 90% امت مسلمان نماز نہیں پا رہی، اللہ کے آگے رکوع اور سجدہ نہیں کر رہی، نہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر رہے ہیں۔ ہم سب کے سب اپنے آپ کو ٹٹولے کے ہم کہاں کھڑے ہیں، اور اپنے آپ کو سب سے پہلے درست کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ ہمارے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ ہر چیز اللہ کی ثنائی، اللہ کی تعریف، اللہ کی تسبیح، اللہ کے آگے سجدہ ریزہ، اپنے جس طرح وہ کر سکتی ہے اللہ کی عبادت، اللہ کے آگے جھک سکتی ہے، وہ جھکی ہوئی ہے، اور ان کی تسبیحات کو تم نہیں سمجھتے۔ اگلی آیت نمبر 49 جو ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، من دابۃ، جتنے بھی زمین پر چلنے والے جاندار ہیں، چاہے 2 پاؤں پہ چلنے والے جاندار ہوں یا 4 پاؤں پر، یا اس سے بھی زیادہ، والملائکۃ، اور فرشتے بھی، سب اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ حیوانات، اس سے بھی ادنا مخلوق یعنی حشرات، کیڑے مکوڑے،
فرشتے جو اعلیٰ مخلوق ہیں وہ بھی، خلاصہ یہ کہ ادنا سے لے کر اعلیٰ تک تمام مخلوقات چاہتے یا نہ چاہتے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے۔ انسان کو ایک چھوٹا سا اختیار دیا گیا امتحان کے لیے، اور یہی امتحان ہے۔ اللہ فرمانے وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ ذرا سا بھی اس چیز کو، اس میں تکبر محسوس نہیں کرتے، اپنے آپ کو بڑا محسوس نہیں کرتے کہ وہ اللہ کے آگے نہ جھکیں یا اللہ کے حکم کی اطاعت نہ کرے۔ یخافون ربہم، ڈرتے رہتے ہیں، خوف رکھتے ہیں، کن سے؟ کس سے؟ اپنے رب سے۔ من فوقہم، جو اللہ اکبر، جو ان کے اوپر ہے یا نگہبان ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا گیا ہے۔ سورج، چاند، ستارے، پرندے، جتنے بھی جاندار ہیں، مویشی جانور ہوں یا درندے ہوں، سب جمادات ہوں، درخت، ٹیلے، پہاڑ، سمندر، دریا، ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے، ہر چیز۔ اس میں یہ دلیل بھی ہے کہ فرشتے تمام گناہوں سے پاک ہیں، مگر پھر بھی وہ استکبار نہیں کرتے، ہر حکم اللہ اکبر جو ان کو دیا گیا ہے اس پر عمل کرتے ہیں، اور جس سے روکا گیا ہے وہ رکے رہتے ہیں۔ یہ آیت اس بات پر کبھی دلیل ہے کہ فرشتے تو معصوم ہیں، ہوتے ہوئے بھی کوئی گناہ نہیں کرتے، مگر وہ اللہ کے آگے ہر وقت سجدہ ریز ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے، جہاں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور اتنی تعداد ہے اللہ کے فرشتوں کی، اللہ اکبر، کہ جس فرشتے نے ایک دفعہ طواف کر لیا، اب قیامت تک اس کی باری نہیں آنی۔ یا تو ہم اللہ کے گھر جاتے ہیں، دن میں 4 طواف کر لیں، الحمدللہ، تو وہاں تو فرشتے تو اتنے ہیں اللہ کے۔ اللہ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ جی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ آزمائے تم کو کہ کون ہے جو تم میں بہترین عمل کر کے لے کر آتا ہے، امتحان نا۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کیوں پیدا کیا؟ اس لیے کہ ان کو اختیار دیا جائے، اب وہ اختیار کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ اپنا راستہ چنیں، اور اللہ کے اطاعت والے راستے کی طرف آئیں، اللہ کی جو رضا والا راستہ ہے اس کی طرف آئیں۔ بہرحال ہم سب اس امتحان میں پڑ گئے ہوئے ہیں، اللہ کے احکام کو بجا لانے میں اور اس کی بندگی میں۔ نہ تو فرشتے تکبر کرتے ہیں، نہ سورج، چاند، نہ آسمانوں میں رہنے والی کوئی بھی مخلوق، نہ جمادات، نہ حیوانات، نہ درندے، نہ دریا، نہ سمندر، کوئی چیز بھی نہیں، ٹیلا، پتھر، ذرا کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، سب کے سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں ایک، وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 2 الہ نہ بناؤ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ شروع ہی ہم کرتے ہیں لا، کوئی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، نہ کسی کے آگے جھکا جائے گا، کوئی رزق نہیں دے سکتا، کوئی بیگڑی نہیں سوار سکتا، کوئی عطا نہیں کر سکتا، کوئی فریادیں نہیں سن سکتا، کسی کے پاس خزانے نہیں ہیں۔ یہ تو بڑی کلیئر بات ہے۔ جب لا کا لفظ آتا ہے تو یہ سب چیزوں کو توڑ دیتا ہے کہ کسی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے، اور جو کچھ کوئی کسی کو دیتا ہے تو وہ بھی اللہ کی اطاعت کا دیا ہوا ہے، جو اللہ نے عطا کیا ہے اسی میں سے دیتا ہے، اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہی دے پاتا ہے۔ لا حول لا قوت الا باللہ، کوئی استاد، کوئی قوت نہیں ہے کسی کے پاس۔ یہ وہ کلمہ ہے جو انسان کو طاقت دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ہر چیز اللہ کی مطیع اور فرما بردار ہے، خواہ عالم ارواح ہو یا دنیا کی زندگی، فرشتے ہوں، انسان ہوں، جن ہوں، سب کے سب، حیوان ہوں، سب کے سب کو اضطراری یا اختیاری طور پر اسی کی اختیاری طور پر ہمیں انسان اور جنوں کو، اور اضطراری طور پر جو باقی مخلوق ہے جس میں فرشتے بھی آ جاتے ہیں، سورج، چاند، ستارے، یہ سب آ جاتے ہیں، اسی کے حکم کی اطاعت کرنی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے شرک سے منع کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس کی ہی بادشاہ ہے، باقی سب اپنے وجود اور بقا کے لیے اسی کے محتاج ہیں۔ اور فرمایا لا تتخذوا الہین اثنین، کہ 2 الہ نہ بناؤ، کیونکہ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا۔ اور اگر ہم مثال دیتے ہیں، بچپن میں پڑھی تھی، اسکولوں میں پڑھی تھی کہانی، کہ اگر 2 الہ ہوتے تو ایک کہتا آج میں نے سورج نکالنا ہے، ایک کہتا نہیں آج تو میں نے بارش کرنی ہے تو بادل رہیں گے، ایک کہتا کہ نہیں میں نے اس کو بیٹا دینا ہے، دوسرا کہتا نہیں میں نے اس کو بیٹی دینی ہے، ایک کہتا میں نے اس کو اولاد دینی ہے، دوسرا کہتا نہیں اس کو بے اولاد رکھنا ہے۔ پورے کا پورا نظام بگڑ جاتا ہے، یقین جانیں۔ اگر کائنات میں اقتدار 2 خداؤں کے پاس ہوتا تو اس کے
نظام میں اتنے، اس کائنات کے نظام میں اتنے فساد رونما ہوتے کہ ہم یہ کائنات کی بقا ہی نہ ہوتی، باقی نہ رہتی، جبکہ اس کائنات کے نظام میں کسی قسم کے فساد کا نہ ہونا۔ دیکھیں، پھلوں کے پکنے کا طریقہ ایک، جانوروں کے پیدا ہونے کا طریقہ ایک، انسانوں کے پیدا ہونے کا طریقہ ایک، ان کے پلنے بڑھنے کا طریقہ ایک، انسانوں کے پیدا ہونے اور ان کے نشو و نما پانے کا طریقہ ایک، بارشوں، دریاؤں اور سمندروں کے اترنے اور چڑھنے کا طریقہ ایک، سورج چاند ستاروں کے طلوع اور غروب کا طریقہ ایک، کوئی فرق نہیں آ رہا۔ غرض پوری کائنات ایک ہی نہج، ایک ہی طرز سے چلنا، پوری کائنات کا ایک ہی طرز، ایک ہی نظام کے تحت چلنا زبان حال سے ندا دیتا ہے کہ اس کا ناظم، اس کا خالق، اس کا متبر، اس کا رب ایک اکیلا اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے۔ اس لیے ساری کائنات کی اطاعت اور عبادت کا مستحق بھی وہ اکیلا ہی ہے، لہٰذا اسی کی فرما برداری کی جائے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری فرما برداری کرو، مجھے سے مانگو، مجھے سے ڈرو، کیونکہ جو کچھ آسمان اور زمین میں، جو کچھ اس کے مابین ہے، سب کچھ تو اللہ ہی کی ملکیت ہے، اور ان کے نظام کو چلانے والا بھی اللہ ہے اور اس کو تھامنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید جو ہے اس سورہ مبارکہ میں بہت ساری اللہ کی نشانیاں ہیں، سورہ نحل میں، انشاءاللہ اس پر مزید بات کریں گے اپنے اگلے پروگرام میں۔ اگلے پروگرام میں جس آیت سے ہم شروع کریں گے میں صرف تلاوت کر دیتا ہوں۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمینوں میں، وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اسی کے لیے ہے جو ایسا نظام جو ہمیشہ رہے گا، دائمی طور پر لازم ہونا کسی چیز کا ہوتا ہے، واسبہ افا غیر اللہ تتقون، تو کیا پھر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے؟ اللہ کے علاوہ کیا اللہ پوچھ رہا ہے افا غیر اللہ تتقون، تو کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کا تقوی اختیار کرو گے، کسی اور سے ڈرو گے، کسی اور سے امیدیں لگاؤ گے، کسی اور کو سمجھو گے کہ وہ بھی تمہارا رب ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ اس پر مزید انشاءاللہ بات اگلے پروگرام میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا